لوگوں کے لیے مغفرت کی اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اور دوسروں کو جو ہے معاف کرے۔ کسی نے ایک سوال کیا، برے کام کرنے پر ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کے بعد آخر میں جنت تو جائیں گے نا۔ کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جہنم سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت بھگتنے کے بعد جانا ہی ہے نا ہم کو۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہودیوں کو یہی زعم تھا، ان کو یہ زعم تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم پہ جو فرشتے تعینات ہیں جو پھینکیں گے وہ 19 ہے ان کی تعداد۔ کتنی؟ قرآن نے کہا 19 ہے۔ جہنم میں جو دھکا دیں گے فرشتے 19 ہے ان کی تعداد۔ تو یہودیوں نے کہا 19 ہے، وہ لڑیں گے ہم ان سے، وہاں ہٹا ڈالیں گے ان کو، نکل کے چل جائیں گے جنت۔ تکبر دیکھیے ان کا۔ ایک عقیدہ یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ اولاد نبی سے ہے، بنی اسرائیل میں کم و بیش 1000 کی تعداد میں، کچھ نے تو لکھا 2000 کی تعداد میں انبیاء آئے، تو چونکہ ان کو زعم تھا کہ ہم انبیاؤں کے خاندان سے، ایسے ہمارے میں کچھ لوگ زعم ہیں ہم فلاں کے خاندان سے، زعم تھا ہم نبی کے خاندان سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جلیں گے بھی تو تھوڑی دیر پھر جائیں گے نا۔ تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، جو تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گے نا، ارے دیکھا جائیں گا، اللہ نے جہنم بنایا تو بھگت لیں گے نا، تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گا، کیونکہ اللہ نے جہنم بنائی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے اور تم اس کو بھی کہہ رہے ہو دیکھا جائے گا، یہ تکبر ہے آپ کا۔ جس جہنم کی آگ اور اس کے تذکروں سے انبیاء لرز جایا کرتے تھے، صحابہ زار و خطار رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب سے رونے کا یہ حال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ 2 لائنیں بن گئی تھی کالی کالی، آنسو کنٹینیو جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تندور کے پاس سے گزرے اور جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا تو وہیں گر گئے۔ تندور کی آگ تو کچھ بھی نہیں جہنم کے سامنے، گر گئے۔ اور ہم کیا بولے، توڑے دن کا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب کوئی انسان تکبر کی بنیاد پہ کر رہا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ نے فائن لگایا، سگنل توڑیں گے تو فائن پے کرنا ہے، کوئی بولے سگنل توڑ لو فائن دیتے رہو، تو چلو ایک آدمی لگا دیا ایجنٹ، میں فائن دیتے رہو میں سگنل توڑوں گا، تو اب یہ تکبر کی بنیاد پہ قانون توڑ رہا ہے، اس کو دوسری سزا دی جاتی ہے، وہ نہیں دی جاتی، سمجھ رہے؟ تو کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے نہیں بھائی جنت تو جانا ہے لیکن دنیا بھی عائش کر لو، تھوڑے دن جہنم میں چلیں گے آ جائیں گے، تو ابھی جہنم کو اس کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ کا اس لیے میں نے کہا ان کا ایک تصور تھا، ریئل کانسیپٹ تھا ان کا جنت اور جہنم کا۔ انشاءاللہ میں جہنم کا تصور بھی انشاءاللہ رکھوں گا، اس کی ہولناکیاں بھی رکھوں گا، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیں گا تو یقیناً رب کے اطاعت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گا، اور یقیناً وہ گناہ اور معصیت کو مذاق اور معمولی نہیں سمجھیں گا، اور کبر اور تکبر کی بنیاد پہ کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گا کہ دیکھا جائیں گا، تھوڑے دن بھگت لیں گے چلے جائیں گے، بہت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو تو دور، گناہ تو دور، ایک بلی کے ساتھ ایک عورت نے برا سلوک کیا، بخاری کی روایت ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم میں رسید کر دیا۔ ایک عورت نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے پڑوسیوں سے بد کلامی کرتی تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں رسید کر دیا۔ ایک بد کلامی، ایک بلی کو مارنا، ایک آدمی جو ہے پیشاب کے چھٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اللہ اس کو قبر کا عذاب دے رہا ہے، معمولی نہیں، یہ گناہ یاد رکھیے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم جن کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اس سزاؤں کو آپ جوک مت سمجھیے، یہ ایسی سزائیں ہیں جیسے جنت تصور کے باہر کی چیز ہے نا، جہنم بھی تصور اور سوچ سے باہر کی اذیت ہے۔ کبھی کسی نے جو ہے جیل اگر نہیں دیکھا نا تو جیل کی تکلیفیں سے معلوم نہیں ہوتی، جب جیل میں چلا گیا نا تو اس سے پوچھ، اس کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے دوسری جیلوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ جب دوسری جیلوں میں جاتا ہے اسے پتا اس سے بھی اوپر ایک جیل ہے، اس میں تو یہ اذیت دی جاتی ہے۔ جہنم اذیتوں کا جس کو ہم کہیں گے نا ایک ہائیسٹ پیمانہ، اس سے زیادہ اذیت نہیں ہو سکتی کوئی چیز۔ کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ ہاں تھوڑے دن تو بس گناہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑے دن بھگتیں گے جائیں گے، واللہ جب جہنم کے بارے میں ہم جانیں گے کبھی انسان تصور نہیں کرے اللہ میں اس کے قریب بھی کبھی جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انہیں ایکسپلین کیجیے، ان کو سمجھائیے یہ بات۔ السلام علیکم۔